بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، نیت کی طرف توجہ دلانے والی حدیث کے ذکر کرنے کے بعد اب سب سے پہلے ایمان کا عنوان قائم کر رہے ہیں، اور پھر اس عنوان کے ذیل میں ویسی احادیث لائیں گے جن سے ایمان کی اہمیت اور ایمان کی عظمت کا پتہ چلے گا، اور ایمان پر کامیابی اور بہترین نتائج کا بیان جن کے اندر مذکور ہوگا۔ ایمان کا معنی ہے، اصل اس کا لغوی معنی کسی کو اطمینان دلانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں جو ہم مختلف چیزوں کو مانتے ہیں اور اس ماننے کو بھی ایمان کہتے ہیں، تو اس کو ایمان اس لیے کہتے ہیں کہ گویا ہم اللہ پر اور رسول پر اور ان کی تمام تعلیمات کا یقین اور اقرار کر کے ہم ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم آپ ہی کے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ایمان کو بھی ایمان کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تصدیق و جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں کو دل سے تصدیق کرنا جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اللہ پر ایمان سے متعلق، قیامت سے متعلق، آخرت سے متعلق، اور جو پوری شریعت اور اعمال ہے، جو کچھ بھی آپ نے بیان کیا ہے، اس میں سے ایک ایک کا یقین کرنا، دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کے مقابلے میں ہے کفر۔ کفر تکذیب و بعض ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا ہے، بیان کیا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں سے کسی ایک کو بھی جھٹلا دینا، کسی ایک کا بھی انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔
ایمان کے لیے جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے، آپ لائے ہیں، سب کو یقین کرنا ضروری ہے، اور کفر میں داخل ہونے کے لیے سب کا انکار کا ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک چیز کا بھی آدمی انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ ایمان سے باہر نکل جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی ایک بندہ ایمان کی جتنی ضروری چیزیں ہیں سب پر یقین رکھتا ہے، جتنے بھی احکام شرع ہیں سب پر یقین رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنی ضروری چیزیں ہیں سب مکمل ایمان رکھتا ہے، لیکن صرف آپ کو آخری نبی نہیں مانتا اور یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھی نبی برحق ہیں، آپ کا لایا ہوا سب کچھ برحق ہے، لیکن آپ کے بعد بھی نبی آئے گا۔ تو اس ایک عقیدے کی وجہ سے، ایک آخری نبی ہونے کا انکار کی بنا پر اب وہ مومن نہیں رہے گا، چاہے کتنوں نبی کی محبت کا اور عظمت کا اظہار کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، لیکن چونکہ وہ آخری نبی نہیں مان رہا ہے، اب وہ بھی ایسا ہی کافر ہے جیسے عام مشرک اور کافر، بت پرست لوگ کافر ہیں۔ دونوں کے کفر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ والا کافر اس مشرک اور بت پرست والے کافر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے تو عام مسلمان چوکنا رہے گا، اس کے مسلمان ہونے کا دھوکہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے آدمی جو ظاہر میں بہت سی چیزوں کی دین کی مانتا ہے، اکا دکا چیزوں کا انکار کر رہا ہے، ایسے کے بارے میں عام طور پر ظاہر میں لوگ دیکھ کر دھوکہ کھا سکتے ہیں، اس لیے زیادہ خطرناک ہے، ایسے کافروں کی زیادہ سخت سزا ہے۔ تو یہ اس باب کے اندر اسی ایمان کی اہمیت کو مختلف احادیث کے اندر مختلف چیزوں کا بیان آئے گا کہ فلاں چیز بھی ایمان میں ہے، فلاں چیز بھی ایمان میں ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے عظیم، سب سے بڑی اور سب سے جلیل نعمت ایمان کی نعمت ہے، اس لیے کہ اسی نعمت کی بنیاد پر دنیا کی تمام نعمتیں اور پورا دنیا کا نظام بھی باقی ہے، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہاں کامیابی اور سرخروئی کا سکہ صرف ایمان کے سکے کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے اہم نعمت ہے، اور پھر اسلام میں بھی تمام عبادات میں سب سے پہلے اس کا درجہ ہے، اس کے بعد کسی اور عبادت کا آدمی پابند ہوتا ہے، اور پھر وہ عبادت کیے جانے کے بعد قبول ہوتی ہے۔ اس باب کے اندر سب سے پہلی روایت یہاں بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل ذکر آیا تھا، اور کل غلطی سے ان کا سن وفات سن 13 ہجری کہا گیا تھا، وہ غلط ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سن وفات ہے۔ آپ کا سن وفات 23 ہجری ہے، اس کے 10 سال کے بعد۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک روز ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اچانک ہمارے سامنے ظاہر ہوا ایک ایسا آدمی جو انتہائی سفید کپڑوں والا تھا اور انتہائی کالے بالوں والا تھا، یعنی اس کے کپڑے انتہائی صاف شفاف سفید، اور جو سر اور داڑھی وغیرہ کے بال تھے وہ بالکل انتہائی کالے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر کوئی سفر کے نشانات موجود نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور اس کو ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی اجنبی آدمی اگر تھا، کہیں دور دراز سے آیا تھا، تو اس کے کپڑے اتنے صاف شفاف نہیں ہونے چاہیے تھے، سفر کر کے آیا، اس زمانے کا سفر تھا، آج کے اے سی والی گاڑیوں کا سفر نہیں تھا کہ کپڑے محفوظ ہوں، دھول گردے گرد و غبار کچے راستے طے کرنے ہوتے تھے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ کہیں دور کا تھا تو اس کا کپڑا داغ دھبے والا ہوتا، اس پر گرد و غبار ہوتے، بالوں پر گرد و غبار بیٹھے ہوتے، لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا، ایک دم صاف کپڑا اور انتہائی صاف اور کالا بال، اور بدن کے اوپر کوئی بھی سفر کا نشان موجود نہیں تھا کہ جس سے آدمی پتہ لگائے کہ یہ کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ اب وہ دور کا بھی نہیں تھا اور سفر کے کوئی نشان موجود نہیں تھے، تو قریب کا رہا ہوگا،
تو آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی وہ ہمارے بیچ کا بھی نہیں تھا، نہ وہ قریب کا معلوم تھا۔ اگر قریب کا ہوتا، مدینے کا ہوتا، تو ہم حاضرین میں سے اس کو کوئی پہچانتا ہوتا، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اگر دور کا تھا، سفر کر کے آیا تھا، تو سفر کی علامات ہونی چاہیے تھی، سفر کی کوئی نشانی اور علامات بھی اس کے اوپر نہیں تھی۔ ایسا ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بعد میں آخر میں حدیث میں ظاہر ہوگا کہ وہ شخص در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوتی تھی، صحابہ کرام عظمت کے مارے اور کہیں سوال میں زیادتی اور غلو نہ ہو جائے تو بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے سے وہ ڈرا کرتے تھے، خوف کھاتے تھے، اور قرآن نے منع بھی کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو بہت سا ایسا سوال نہ کیا کرو کہ اگر اس کا جواب تم کو پتہ چل جائے تو تمہارے اوپر گراں گزرے۔ تو اس بنا پر وہ پرہیز کرتے تھے۔ لیکن جو دور دراز دیہات اور گاؤں کے لوگ ہوتے تھے، تو گاؤں اور دیہات کے لوگوں کے اندر شہری لوگوں کے مقابلے میں اتنی تہذیب اور کسی کے مقام و مرتبہ کا اتنا لحاظ نہیں ہوتا، وہ بے تکلف اور سادے لوگ ہوتے ہیں، بلا جھجک کسی سے بھی چاہتے ہیں سوالات کر لیتے ہیں، اپنی باتیں رکھ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آئے دن کوئی دیہاتی آیا کرے، وہی کچھ سوالات کرے، تو پھر اس سوال کے نتیجے میں ہمیں کچھ باتیں معلوم ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں بھیجا، اور اس وقت در حقیقت مقصود تھا کہ اب تک جو پوری شریعت بیان ہوئی ہے ایک مجلس میں خلاصے کے طور پر سب کے سامنے آ جائے کہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے کیا۔ چنانچہ وہ شخص جب آیا ہے، حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ دو زانو بیٹھے تھے، بالکل آپ کے ہو بہو سامنے دو زانو، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنے سے ملا کر بالکل سٹا کر وہ بیٹھ گیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی ہتھیلیوں کو آپ کی رانوں پر رکھا تاکہ آپ کی طرف کچھ جھکاؤ ہو جائے۔ یہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ طالب علمانہ شان اور آداب میں سے ہے کہ ایک طالب علم کے لیے اپنے شیخ کے آگے انتہائی ادب کے ساتھ اور انتہائی جھک کر قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے، تاکہ اس سے علم فائدہ اٹھانے میں اور اس کی بات کو مکمل سننے میں یہ آداب معاون اور مددگار بن سکے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل گھٹنے سے گھٹنا ملا کر اور اپنی ہتھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے اوپر رکھ کر بیٹھ گئے اور کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو ظاہر نہ ہو کہ یہ کون ہے، اس لیے آپ نے یا رسول اللہ خطاب کرنے کے بجائے یا محمد کر کے مخاطب کیا ہے، جبکہ عام امتیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر مخاطب کرنا منع ہے۔ صحابہ کرام جب بھی آپ کو متوجہ کرتے تھے، کبھی بھی آپ کا نام لے کر نہیں پکارتے تھے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، انہی الفاظ جو آپ کے صفاتی نام ہیں انہی سے مخاطب کرتے تھے۔ براہ راست امتی کے لیے نبی کا نام لے کر ان کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا نام لے کر پکارنا یہ خلاف ادب ہے، شاگرد اپنے استاذ کا نام لے کر پکارے یہ خلاف ادب ہے۔ نبی جو پوری امت کا معلم ہے اور پوری امت کا باپ ہے، تو اس کے بارے میں کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کا نام لے کر پکاریں؟ لیکن یہاں جو جبرائیل علیہ السلام نے نام لے کر پکارا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے نہیں تھے، وہ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ نبی کا نام لے کر نہ پکاریں، اور دوسرے یہ منشا اور مقصد بھی تھا کہ کہیں لوگ جان بھی نہ جائیں۔ محمد نام لے کر پکارو تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی بہت با تہذیب آدمی اور کوئی جانکار اور ادب اور مقام و مرتبہ سے واقف آدمی نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ ہے کہ نبی کا نام لے کر نہیں پکارنا ہے، تاکہ لوگ ہمارے بارے میں کچھ جان نہ سکیں۔ تو بہرکیف آپ کو مخاطب کر کے پہلا سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کہتے کس کو ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ،
اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمام کی نفی کر دو اور صرف اللہ کے قائل رہو کہ وہی تنہا خالق و مالک، رازق اور پرستش اور عبادت کے لائق ہے۔ معبودیت میں اور اس کی طاقت و قدرت میں اس کی کسی صفت کے اندر کوئی بھی برابر اس کا شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا ستون ہے۔ آگے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ صرف کلمے اور رسالت کا اقرار یہی اسلام نہیں ہے، یہ تو اس کا پہلا بنیادی ستون ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور نماز کا قائم کرنا ہمیشہ پابندی کے ساتھ وقت اور تمام اس کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو انجام دینا، یہ اقامت صلاۃ کہلاتا ہے۔ بے وقت پڑھنا، قضا کر کے بعد میں اس کی قضا کرنا، چھوڑتے رہنا، چھوڑ پکڑ پڑھنا، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز سیدھی کرنا اور قائم کرنا یہ ہے کہ جب وقت آئے مستحب وقت پر پورے شرائط و آداب کے ساتھ ہمیشہ پابندی سے ادا کرنا۔ تو یہ اسلام کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اگر طاقت و قدرت ہے، مال ہے اتنا کہ اپنے پیچھے اپنے پریوار کے اتنے دن کے خرچے کے علاوہ وہاں تک آنے جانے اور وہاں کے اتنے دنوں کی تمام ضروریات کا تحمل اس کے اندر اس برداشت کرنے کی طاقت ہے، اتنا صاحب حیثیت ہے، تو اس کے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں آپ نے گنائی جو اسلام کے بنیادی ارکان بھی کہلاتے ہیں، جس کو اور بھی احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کے بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ حدیث آگے آئے گی بھی۔ تو پہلی چیز ہے شہادتین کا اقرار، اللہ کے علاوہ دوسرے تمام لوگوں کی معبود ہونے اور اس کی قدرت و طاقت سب کی نفی کرنا، اور تنہا اللہ کے وجود اور اس کی معبودیت کا قائل ہونا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہونا جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی ساتھ ساتھ آخری نبی بھی ماننا۔ اور پھر ارکان اور عبادات کے درجے میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے رمضان کا، اور بیت اللہ کا حج ہے۔ جب آپ نے یہ اسلام کی حقیقت بیان کی، یہ وہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، جب یہ پائی جائیں گی تب کہا جائے گا کہ ہاں یہ کسی شخص کے اندر ہاں اسلام موجود ہے، اسلام اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اسلام کی حقیقت انہی 5 چیزوں کا نام ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا یا کچھ چیز کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی حقیقت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے تو آپ نے اسلام کی پوری حقیقت بتلائی ہے ان 5 چیزوں کے بارے میں، یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ قال صدقتا، اس آدمی نے جب آپ نے جواب دیا تو آپ کے جواب پر کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فعجبنا لہ، ہم کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ یسألہ ویصدقہ، وہ آپ سے سوال بھی کر رہا ہے اور پھر آپ کے جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ سوال کرنے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ناواقف ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اور تصدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے۔ تو یہ سوال بھی کر رہا ہے، جو دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو پتہ نہیں، اور جب آپ جواب دے رہے ہیں تو آپ کے جواب کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ تھا۔ تو اس کے اس طرز پر ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر اس کا ماجرا کیا ہے، یہ سوال بھی کر رہا ہے اور جواب کی تائید و تصدیق بھی کر رہا ہے، یہ ہے کیا اور ہے کون؟ بیر کیف۔ پھر اتنے میں اس شخص نے دوسرا سوال کر دیا، فاخبرنی عن الایمان۔ حضرت جبریل نے جو ایک آدمی کی شکل میں تھے، انہوں نے کہا اے نبی آپ مجھ کو ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، کیا چیز پائی جائے تو کہا جائے گا کہ ایمان کا تحقق ہو گیا، کسی کے اندر کہا جائے کہ ہاں ایمان موجود ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین کرو۔ اس سے پہلے جو اسلام تھا، اسلام وہ چیز ہوتی ہے جس کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، جیسے نماز اس کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، زکوٰۃ ظاہر سے ہے، حج ظاہر سے ہے، روزہ بھی ظاہر بدن سے ادا کیا جاتا ہے،
اسی طرح اس میں جو پہلی چیز تھی شہادتین کا اقرار، وہ بھی زبان سے کی جاتی ہے، اگرچہ اس کے لیے دل کے اندر بھی تصدیق بھی ضروری ہے، لیکن اس تصدیق کا اعتبار اور اس کا علم تبھی ہوگا جب اس کا زبان سے آدمی اقرار کرے گا، ورنہ عام لوگوں کو نہیں معلوم ہو پائے گا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ تو اسلام کا پہلے تذکرہ کیا، اور اسلام کے اندر وہ چیزیں ہیں جو ظاہری اعضاء سے کیے جاتے ہیں۔ اب ایمان وہ چیز جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ظاہری اعضاء سے وہ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، وہ صرف دل کے اندر بیٹھائی اور دل سے اس کا یقین کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کا یقین کرو، اس کے وجود کا، اس کے بے نیاز ہونے کا، خالق و مالک ہونے کا، رازق ہونے کا، اس کے اندر تمام خیر اور خوبی کی صفات موجود ہونے کا، اور اس کے ہر قسم کی برائی اور کمی سے پاک ہونے کا، اور اس کے تنہا تمام کائنات کے خالق مالک ہونے کا، معبود ہونے کا، اس کا تم دل سے یقین کرو۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اسی طرح ایمان کی حقیقت میں یہ ہے کہ تم اللہ کے فرشتوں پر یقین کرو۔ یقین کرو کہ اللہ کے ایک مخلوق ہے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتے کہا جاتا ہے۔ وہ جناتوں کی طرح نہ تو آگ سے بنے ہیں اور انسانوں کی طرح نہ تو مٹی سے بنے ہیں، بلکہ وہ ایک نورانی مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ انسانوں کی طرح کھانے پینے اور انسانی ضروریات سے تمام چیزوں سے پاک اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار تعداد میں پیدا کیا ہے، اور ان کو مختلف کاموں کے اندر، کسی کو مختلف عبادت کے اندر، اور کسی کو آسمان و زمین کے مختلف نظام سونپ رکھے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا نظام انہی کو سونپ کر انہی کے ذریعے سے چلوا رہا ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ رکھنا، کوئی بارش پر مکلف ہے، کوئی روح قبض کرنے پر مکلف ہے، کوئی اس بات کا منتظر ہے کہ کب حکم ملے اور سور پھونکی جائے، پوری دنیا فنا ہو جائے، کب سور پھونکی جائے، پھر قیامت قائم ہو جائے، حشر برپا ہو جائے۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تکبیر میں ہے، کوئی تحمید میں ہے، کوئی عرش اٹھائے ہوئے ہے، کوئی اب رمضان میں روزہ دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہا ہے۔ الغرض جس کو جو اللہ نے کام سونپ رکھا ہے، یہ ایک نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ کی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا لا یعصون اللہ ما امرهم، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کیے ہوئے کاموں میں بالکل نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ جیسے شیطان کے اندر صرف نافرمانی کا مادہ، اطاعت کا مادہ نہیں ہے، اسی کے بالمقابل فرشتوں کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، صرف اطاعت ہی اطاعت ہے۔ تو فرشتوں کا ہمیں یہ یقین رکھنا اجمالی طور پر، اور پھر 4 فرشتوں کے نام معلوم ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، ان کو ان کے نام کے ساتھ یقین کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو صرف زبان سے بولنے والی نہیں ہے، یہ دل کے اندر بیٹھانا ضروری ہے۔ وَكُتُبِهِ، اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر۔ اللہ نے جو مختلف نبیوں پر کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ یقین رکھنا کہ جتنے نبیوں پر جو صحیفے اور کتابیں اتری، سب اللہ کی طرف سے تھی، سب سچی اور برحق تھی، اور سب اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے نبی کے امتیوں کے لیے واجب العمل تھی، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا۔ قرآن کے بارے میں یہ اضافہ کرنا ہے کہ اب قرآن آ جانے کے بعد پچھلی تمام شریعتوں پر اب عمل نہیں ہوگا۔ وہ کتابیں اپنی جگہ برحق ہیں، اپنے زمانے میں لائق عمل تھی، لیکن قرآن آنے کے بعد ان کی عظمت، ان کا تقدس سب برقرار رہتے ہوئے، لیکن اب عمل ان پر باقی نہیں ہے۔ اب عمل صرف قرآن پر ہوگا، اور قیامت تک اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ کی کتاب پر یقین رکھنا۔ وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان اور یقین رکھنا۔ آدم سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ کی طرف سے نبی اور رسول آئے، سب سچے اور برحق تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، اور سب نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ کوئی ذرہ برابر اپنی ذمہ داری میں کمی کوتاہی کر کے نہیں گیا ہے، کوئی نبی اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں گیا ہے۔ تو یہ نبیوں کے تعلق سے ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے۔ والیوم الآخر، اور آخری دن پر عقیدہ رکھنا۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ایک دن فنا اور ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک اور دنیا برپا ہوگی محشر کے بعد، جو عالم آخرت کہلاتا ہے، جس کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے۔
تو اس آخرت کے دن کے آنے پر یقین رکھنا کہ یقیناً ایسا دن آئے گا جہاں لوگوں کو اس دنیا کے کیے کا حساب و کتاب دینے کے بعد جنت و جہنم ملے گی، برے اعمال ہوں گے تو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اللہ کی مرضی کے مطابق اعمال نکلیں گے تو اس کو جنت جیسی بے مثال عیش و آرام کی جگہ دی جائے گی۔ تو یہ آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ تقدیر پر، اچھی ہو یا بری۔ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے ایمان کا الگ سے لفظ ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے شروع میں کہا تھا ان تؤمن، ایمان لاؤ، ایک بار ذکر کیا، اسی کے ساتھ کہا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ بار بار تؤمن کا لفظ بڑھایا نہیں سب کے ساتھ، صرف ایک مرتبہ لگا دیا۔ لیکن جب اب تقدیر پر ایمان کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں تؤمن بالقدر۔ اہمیت کو بتلانے کے لیے عام طور سے عموماً اللہ، ملائکہ، کتاب، رسول اور آخرت پر یقین رکھتا ہے آدمی، لیکن تقدیر پر ایمان رکھنے میں وہ ڈگمگا جاتا ہے، اس کی حقیقت نہیں جان پاتا، یا بسا اوقات ضرورت سے زیادہ تقدیر میں کھود کرید کرنے لگتا ہے، اور کرتے کرتے حدیث میں آیا ہے کہ بندہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ فلاں کو اس نے پیدا کیا، فلاں کو اس نے پیدا کیا، پھر لاسٹ میں بالکل آخر میں اس کے دل میں یہ سوال آ جائے گا کہ من خلق اللہ، جب سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جو تقدیر میں کے بارے میں ڈھیر عقل لگائے گا، یہ تقدیر عقل کے اوپر چیز ہے، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ جو عقل اس کے اندر لگائے گا، عقل سے خود کرید کرے گا، تو وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نتیجتاً وہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ وہ سوال کر بیٹھے گا کہ جب سب کچھ اللہ نے پیدا کیا تو من خلق اللہ، آخر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پھر آپ نے اس کا علاج بھی فرمایا کہ اگر کسی کے دل کے اندر یہ وسوسہ آ جائے اور سوال یہاں تک پہنچ جائے تو فوراً وہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اس خیال کو اپنے سے دفع کرے، ورنہ اس کا ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ غیر مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ خود سے ہیں، نہ ان کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، ان کا کوئی پیدا کرنے والا، کوئی خالق، کوئی مالک، نہ ان کا کوئی ماں باپ، کچھ نہیں، وہ سب سے بے نیاز اور بالا تر ہے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان، یہ بھی ایمان کی حقیقت میں اور بہت اہم چیز ہے۔ اچھا یا برا جو بھی ہو رہا ہے، ایک آدمی کی اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ، پورے سماج کے ساتھ، پورے ملک کے ساتھ جو بھی اچھے حالات آئیں یا برے حالات آئیں، یہ سب کچھ پہلے سے اللہ کے ہاں طے ہے، اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ کوئی چیز اچانک اور اتفاقی نہیں ہو رہا ہے، وہ زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ نے لوح محفوظ میں اس پوری کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال سے زیادہ پہلے اللہ نے سب طے کر رکھا ہے کہ دنیا کب سے کب تک چلانی ہے، کتنے انسان پیدا ہوں گے، کتنی اور مخلوقات پیدا ہوں گی، کتنی خوشحالیاں آئیں گی، کتنی بیماریاں اور مصائب آئیں گے، اور کون خوشی کے وقت مرے گا، کون غمی کے وقت مرے گا، اور اس کے اوپر کب مصیبت آئے گی، کب خوشی ہوگی، یہ تمام چیزیں اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، اور دنیا میں اسی لکھے ہوئے کے مطابق سب جاری ہو رہا ہے، نافذ ہو رہا ہے، کچھ اس کے اندر اچانک نہیں ہو رہا ہے یا اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہاں، ایک تقدیر ہوتی ہے تقدیر معلق، مثلا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر اس طرح لکھا ہوتا ہے مثلا کہ فلاں بندہ کی عمر 80 سال، لیکن اگر وہ نیکی اور اطاعت میں لگا رہے گا تو ہم اس کی عمر کے اندر برکت ڈال دیں گے اور اس کو مثلا 90 سال دے دیں گے۔ تو اب اگر وہ اللہ تعالیٰ شرط کے ساتھ لکھتے ہیں لوح محفوظ کے اندر، اب اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر آ کر اس شرط کو پوری کرتا ہے، مثلا نیکی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور دعائیں اللہ سے مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اور دعا کی بدولت اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر ٹل گئی، تقدیر ٹلتی نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے کہ تقدیر کو صرف دعا ٹالتی ہے، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ایک تقدیر ہوتی ہے تقدیر مبرم جو لوح محفوظ کے اندر لکھی گئی ہے، وہ ٹلتی نہیں ہے، اور ایک تقدیر اس سے نیچے ہے جو جب فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے تو اس میں رہتی ہے معلق کہ اس بندے کی عمر تو ہے حقیقی 60 سال، لیکن ہماری لوح محفوظ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، ہم نے یہ بھی اس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ اگر یہ بندہ یہ فلاں کام کر لے گا، مثلا صدقہ کر دے گا یا دعا کر لے گا، تو ہم اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیں گے، برکت ڈال دیں گے۔ تو یہ بھی اسی کے مطابق لکھا ہوا ہوتا ہے۔
اسی اعتبار سے شرط کے اعتبار سے کہہ دیا گیا ہے کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، ورنہ حقیقت میں تقدیر ٹلتی نہیں ہے۔ جو کچھ لوح محفوظ کے اندر ہے وہ سب پتھر کی لکیر ہے، وہی دنیا میں ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہم لوگ پریشان ہو کر حالات سے ظاہری اسباب کی طرف صرف نگاہ لے کر چلے جاتے ہیں اور تقدیر ہمارے سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کے لیے الگ سے تومنا کا لفظ لا رہے ہیں کہ تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری، یا ہمارے اوپر جو بھی حالات ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی حکومت کے آنے سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہٹ جائے، فلاں آ جائے کہ تو سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، اللہ کی طرف سے جب تک حالات خراب ہمارے اوپر طے ہیں، چاہے کتنوں حکومتیں آتی جاتی رہیں، حالات خراب رہیں گے۔ اور جب اللہ کی طرف سے جس دن سے خیر ہمارے لیے لکھا ہوگا اس دن سے خیر آنا جاری ہو جائے گا، چاہے کوئی اس کو روکنے والا کھڑا ہو جائے وہ رکے گا نہیں۔ تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ تو ایمان باللہ، اسی طرح فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ سائل کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ یہ پوری چیز جب دل کے اندر بیٹھ جائے تو کہا جائے گا کہ ایمان موجود ہے اور وہ بندہ ایمان والا۔ قال صدقت، اس آدمی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے سچ کہا، یہ جواب کی تائید اور تصدیق کی۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اس آدمی نے پھر کہا کہ آپ مجھ کو احسان کے بارے میں بتلائیے۔ احسان کسی چیز کے اندر کمال اور خوبی اور اخلاص، احسان اخلاص کو بھی کہتے ہیں، اور کمال اور خوبی کی عبادات کا کمال اور اس کا اخلاص اور خوبی کیا ہے، کیسے عبادات کے اندر خوبی پیدا ہوگی، ہم کس طرح کی عبادت کریں تو ہم کہا جائے گا کہ عبادت یہ عمدہ عبادت ہو گئی، یہ اخلاص والی عبادت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کامل اخلاص اور عبادت کا کمال یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اس تصور کے ساتھ ہم عبادت کریں، یہ کیفیت ہماری بن جائے کہ جب ہم عبادت کر رہے ہوں، مثلا نماز پڑھ رہے ہوں، تو ہماری یہ کیفیت ہو کہ گویا ہم کو اللہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور جب حقیقت میں اگر ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اس دنیا کے اندر ممکن تو نہیں ہے لیکن بالفرض اگر ہم دیکھ رہے ہوں تو دیکھنے کی حالت میں کتنی بہترین اور کتنی عمدہ سے عمدہ عبادت ادا کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو عبادت اسی کیفیت کے ساتھ کرو کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے تو انتہائی اعلیٰ درجے کی ہم عبادت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی خادم اور نوکر جب وہ کام کرتے ہوئے اپنے آقا کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو بہت ڈھنگ اور سلیقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت آقا سے لرزا اور ڈرا رہتا ہے کہیں کوئی ڈانٹ نہ ہو جائے، پھٹکار نہ پڑ جائے، کہیں ہمارے کام کو نکار نہ دیا جائے۔ تو اسی طرح بندہ کی بھی جب یہ کیفیت بن جائے کہ اللہ کو گویا دیکھ رہا ہے اور اس تصور سے عبادت کرنے لگے تو پھر وہ بہت عمدہ عبادت کرے گا، اور اس کیفیت کے ساتھ جو عبادت ہو جائے وہی کامل عبادت ہے، وہی عبادت کا احسان اور اخلاص ہے۔ جب اللہ سامنے دیکھ رہا ہو مثلا تو پھر بندہ کسی غیر کا کہاں سے تصور آئے گا، ریا کا، دکھلاوے کا، یہ سب تصور آ ہی نہیں سکتا۔ وہاں تو اللہ کی ذات میں آدمی مگن ہو جائے گا۔ تو اگرچہ ہم حقیقت میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن پہلا درجہ احسان اور اخلاص کا یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم عبادت اس کیفیت کے ساتھ ادا کریں کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ گویا سامنے اللہ موجود ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت نہیں بن رہی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ بندہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے اور کیفیت بھی یہ نہیں بن رہی ہے کہ تصور بن جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ سمجھو کہ وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، اس کو مستحضر رکھو۔ اگر یہ بھی مستحضر ہو جائے عبادت کے وقت اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تب بھی ہم ادھر ادھر نہیں کریں گے، ذہن ادھر ادھر نہیں لے جائیں گے، غفلت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ذہن پر یہ جمع ہوا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے دنیا کا نوکر اگرچہ وہ اپنی آنکھوں سے جب مالک کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا مالک آفس کے اندر ہے، وہ حال میں کام کر رہا ہے، لیکن وہ کیمرہ لگا کر اپنے آفس میں ٹی وی میں وہ دیکھ رہا ہے، اور نوکر کو یقین ہوتا ہے کہ مالک ہم کو کیمرے کے ذریعے دیکھ رہا ہے، تو وہ غفلت نہیں کرتا، لاپرواہی نہیں کرتا، چوکنا رہتا ہے کہ کیمرے سے ہم کو مالک دیکھ رہا ہے۔ تو اس صورت میں بھی وہ کام کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت نہیں بن رہی ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو
تو یہ تو دماغ میں بیٹھا رکھو، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور غالب رہے گا تب بھی عبادت جو کرو گے وہ اچھی ہی کرو گے، ٹھیک کرو گے۔ تو یہ دو کیفیت ہے، اگر یہ بن جائے ان میں سے کوئی تو اسی کو احسان کا درجہ کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو حاصل کرانے کے لیے بیعت، سلوک اور تصوف اور صوفیہ اور مشائخ کا سلسلہ ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، جب احسان اور اخلاص کے بارے میں بتلا دیا تو اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھ کو قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قال، آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، وہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں۔ اللہ کے نبی یہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اس بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں، آپ کو تو پتا تھا کہ وہ جبریل ہیں، ان سے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا تم جانتے ہو کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ لفظ بدلا ہے اور کہا مل مسئول عنہا، وہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ لفظ اس لیے آپ نے اختیار فرمایا ہے، گویا آپ نے پیغام دیا ہے کہ میں ہی کیا، قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، اور جب بھی کوئی کسی سے قیامت کے بارے میں پوچھے گا تو اس وقت کا سائل اور مسئول جس سے پوچھا گیا ان سائل و مسئول کا بھی یہی حال ہوگا کہ دونوں قیامت کے علم کے بارے میں لا علم ہوں گے، کچھ بھی ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ وہ کہہ دیا کہ وہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں، یعنی جتنا تم جانتے ہو کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، اس کے علاوہ میں بھی کچھ نہیں جانتا، اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ حضرت قال فاخبرنی عن اماراتها، تو اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھ کو تب اس کی علامات کے بارے میں بتلا دیجئے، قیامت کب آئے گی یہ نہیں پتا، یہ صرف اللہ جانتا ہے، تو اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے کہ جس کو دیکھ کر ہم پہچان جائیں کہ ہاں اس کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے، اتنا ہی پتہ چل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کچھ قیامت کی علامات بیان فرمائی، فرماتے ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ باندھی جنے اپنی مالکن کو، باندھی لونڈی اپنی مالکن کو جنے، کیا مطلب؟ یعنی ماں جو بیٹی اور بچی جنے، وہ جننے والی ماں اپنی اس بیٹی کے آگے باندھی کے درجے میں ہو جائے۔ باندھی مالکن جننے کا مطلب یہی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لونڈی اور باندھی ہو بچی جنے گی تو وہ اس کی آقا ہو جائے گی، باندھی کی بیٹی بھی باندھی ہوتی ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ ایک عورت جس نے بیٹی جنی وہ ماں ہے، حاکم ہے، لیکن زمانہ ایسا بگڑے گا، ایسے حالات خراب ہوں گے کہ بیٹے تو بیٹے کیا، بیٹیاں بھی اپنی ماں کے آگے مالکن بن کر رہیں گی، وہ ان کو نوکرانی بنا کر رکھیں گی، وہ ان کے اوپر حکومتیں چلائیں گی، اور ماں ان بیٹیوں کے آگے ایک لونڈی اور باندھی بن کر زندگی گزارے گی۔ جب امت کے ماؤں کی یہ کیفیت ہو جائے جو اپنی بیٹیوں کے آگے ان کو لونڈی اور باندھی بن کر رہنا پڑے اور ان کے آگے ان کی بیٹیاں ملکہ بن کر رہیں، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت کا وقت قریب ہے۔ تو یہ پہلی نشانی آپ نے بیان فرمائی، اور آج مختلف علاقوں کے اندر بلا شبہ اس علامت کا ظہور بھی ہو چکا ہے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُ الْبُنْيَانَ، دوسری علامت، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ تم دیکھو گے ننگے پیر اور ننگے بدن رہنے والے فقیر لوگوں کو، بکریوں کے چرواہوں کو، کہ وہ عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں۔ کل ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ جوتے اور چپل پہنتے ننگے پیر رہتے تھے، اتنا نہیں تھا کہ وہ کپڑے پہنتے ننگے رہتے تھے، پھٹے پرانے پہنتے تھے، فقیر لوگ تھے اور بکریاں چراتے تھے، اتنا نہیں تھا، لیکن دن پلٹتے پلٹتے ان کی حیثیت ایسی ہو جائے گی کہ وہ دوسرے مالدار لوگوں سے عمارتوں کے بنانے میں فخر کریں گے، خوب بلڈنگیں بنائیں گے۔ یتطاولون بالبنیان کا ایک مطلب یہ ہے کہ کثرت سے بلڈنگیں بنائیں گے، خوب مکانات بنائیں گے، اور دوسرا مطلب یہ کہ خوب لمبی لمبی یعنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ جب امت کے لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ کل کے فقیر اور محتاج لوگ آج بلڈنگ والے ہو جائیں اور خوب اونچی سے اونچی اور زیادہ سے زیادہ بلڈنگیں بنانے لگیں، وہ سربراہردہ اور حاکم بن جائیں، قوم کے ذمہ دار بن جائیں، تو اب سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے، بہت جلد اب دنیا خراب اور برباد ہونے والی ہے، اس لیے کہ اب دنیا کا نظام نااہلوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی حرف بحرف اور 100% پوری ہو رہی ہے، عمارتوں کے اعتبار سے بھی اور حکومتوں کے اعتبار سے بھی۔ آج حکومتوں کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر بیشتر وہ لوگ ہیں جو کل انتہائی فقیر لوگ تھے، بے حیثیت لوگ تھے، دنیا کے اندر انتہائی دلت سمجھے جانے والے قوم تھے، وہ کبھی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، کبھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ قیامت کے قریب میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھ لینا کہ کل ننگے بدن اور ننگے پیر رہنے والے فقیر اور بکریوں کے چروائے لوگ حاکم بن جائیں، مالدار بن جائیں، اور بلڈنگوں میں وہ ایک دوسرے پر مقابلہ کرنے لگے، لمبی لمبی اونچی اونچی اور خوب بلڈنگیں بنانے لگے، تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ جو قیامت کی علامات بیان فرما رہے ہیں، ان کو ایک تاریخی طور پر ہمیں صرف فخر کے طور پر بیان کرنا اور سننا نہیں ہے۔ آپ کا اصل مقصد اپنی امت کو چوکنا کرنا ہے کہ اب تک اگر غفلت میں ہو اور آخرت کے لیے تیاری نہیں کیے ہوئے ہو، اب تو ان علامات کو دیکھ کر ہوش میں آ جاؤ کہ اب دنیا ڈھیر دن چلنے والی نہیں ہے، اب قیامت بہت قریب ہے، اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگی ہیں، اس لیے اب تم آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو تاریخی معلومات کے طور پر پڑھو اور خوب فخر کرو اور کوئی واقعہ سنو کہ ہاں تو اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا تو ہونا ہی ہے۔ یہ صرف یہ اتنا کہنا کافی نہیں ہے، آپ کا اصل مقصد ہم کو متوجہ کرنا ہے کہ اب جب حقیقت تو نہیں معلوم کب آئے گی قیامت، لیکن جب علامات دکھ گئیں تو اب سے چوکنا ہو جاؤ اور تیاری میں لگ جاؤ۔ قال حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 سوالات کر کے وہ آدمی چلا گیا، ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا، فلبثت ملیا، پھر میں کچھ دیر ٹھہرا رہا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن کے بعد پھر اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا کہ یا عمر اتدری من السائل، جانتے ہو کہ وہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ صحابہ اکرام کی ایک عام عادت تھی کہ جب بھی اللہ کے نبی ان سے کچھ پوچھتے تھے وہ جاننے کے باوجود بھی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جب بتلائیں گے تو جتنا ہم جان رہے ہیں اس سے کچھ زیادہ اور مزید بتلائیں۔ اس لیے کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ نے کسی سوال کے جواب میں کہ ہاں ہم جانتے ہیں، ہمیشہ یہی کہا جاننے کے باوجود بھی کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں، اسی جذبے سے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر وحی آئی ہو، آپ کے پاس کچھ مزید علم ہو، آپ کے سپرد کریں گے تو آپ ہمیں کچھ مزید باتیں بتلا دیں گے۔ اس حدیث سے علماء نے اس جملے سے یہ نکالا ہے یہ مسئلہ کہ طالب علم کو اور طالب دین کو معلم اور عالم کے آگے ہمیشہ یہی پہلو اختیار کرنا چاہیے کہ جاننے کے باوجود خاموش رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عالم کے پاس زیادہ علم ہو، وہ مزید کوئی اور جواب بتائے جس کی ہمیں جانکاری اور علم نہ ہو۔ عام طور سے عموماً ہم غفلت کر جاتے ہیں، طلبہ بھی اور عوام بھی، کہ جب کوئی مجلس ہوتی ہے اور سوال ہوتا ہے وہاں علماء بھی موجود ہوتے ہیں تو عام آدمی کو اگر جانکاری ہوتی ہے تو وہ بول پڑتا ہے، یہ اس علم کی مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ وہاں خاموش ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جتنا جواب ہم کو معلوم ہے اس عالم کو اس سے بہتر معلوم ہو، اس کو بولنے کا موقع دیں تاکہ ہمارے علم کے اندر کوئی کمی ہو تو اس میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر سے جب سوال کیا تو آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جبرائیل، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، أَتَاكُمْ يُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، وہ تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ اللہ نے ان کو بھیجا تھا، مجمع بھی موجود تھا کہ لوگوں کے سامنے اب تک جو آپ نے پورا دین مختلف موقع پر پیش کیا ہے اب یکبارگی اکٹھا بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پورا دین کیا ہے۔ چنانچہ اسلام کے اندر عبادات آ گئی، ایمان آ گیا، احسان اور اخلاص آ گیا اور قیامت کی علامات آ گئیں، تمام چیزیں اجمالی طور پر بیان اس حدیث کے اندر کر دی گئی۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے چونکہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سائل بن کر دین کی بنیادی معلومات کا ذریعہ بنے ہیں، اس لیے ان کی طرف منسوب کر کے اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کو ام الاحادیث بھی کہتے ہیں۔ تمام احادیث میں اس کا درجہ وہی ہے جو پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کا درجہ ہے، جیسے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، جو کچھ سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر اللہ نے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے پورے قرآن کے اندر اسی کی تفصیل ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر جو کچھ مختصراً اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے جبریل کے سوال پر، تمام احادیث اسی کی تفصیل ہے۔ جیسے قرآن
کے اندر سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، اسی طرح اس حدیث جبرائیل کو ام الاحادیث کہا جاتا ہے کہ پوری ہزاروں احادیث کے اندر جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے ان سب کا خلاصہ اس ایک حدیث کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ روایت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اور یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ اس کے اندر لفظ ذرا بدلا ہوا ہے، اس کے اندر قیامت کی علامت کے بارے میں ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مَوْلُوكَ الْأَرْضِ، اور جب تم لوگ دیکھو ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور بہرے، یعنی حق بات سننے سے جو بہرے، البکم اور جو حق بات کہنے سے گونگے، یعنی جو حق پر ہے ہی نہیں، ناحق لوگ ہیں، باطل ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو جب تم دیکھو زمین کا بادشاہ تو تم سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ آج محلے کی سطح سے لے کر پورے ملک کی سطح تک ہر جگہ دیکھا جائے حق کہنے اور سننے والے لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، نہ ان کے اندر حق سننے کی طاقت ہے اور نہ حق وہ بول پاتے ہیں۔ عموماً ظلم اور ناانصافی ان سے صادر ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کو زمین کا ذمہ دار اور حاکم دیکھو تو تم سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، قیامت کے قائم ہونے کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ 5 چیزیں قرآن کی ایک آیت کے اندر جمع ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر آیت پڑھی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس۔ ایک قیامت کا علم، اور دوسرے یہ کہ بارش کب ہوگی، کس جگہ ہوگی، کتنے ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اسی طرح رحم کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر وہ کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی بھی حقیقت اور اس کی بھی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے علاوہ کوئی آدمی کل کیا کرے گا، وہ اچھا کرے گا، برا کرے گا، کیا کرے گا، اپنے کل کے کام کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ زمین کے کس حصے پر موت اس کو آئے گی۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی نبی کو بھی ان کا نہیں دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا علم بھی انہی 5 چیزوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کے مطابق اسلام، ایمان اور احسان اور قیامت کی علامات سے سبق لینے کی اور اس کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔